نون لیگ کی طرف سے حمزہ شہباز کی بجائے مریم نواز شریف کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی پر مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ میں نے ان کالموں میں بہت پہلے ہی اس فیصلے کے بارے میں انکشاف کر دیا تھا۔ اب جب کہ فیصلہ ہو گیا ہے تو ضروری ہے اس کا پس منظر جانا جائے۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے میں نے اور احمد میر نے جاتی عمرہ میں نواز شریف کا جیو ٹی وی کے لیے ایک انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو میں اور باتوں کے علاوہ یہ سوال بھی کیا کہ آپ کا سیاسی جانشین کون ہوگا۔ اس وقت نواز شریف نے بلا تعامل جواب دیا، حمزہ شہباز شریف۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ڈرائنگ روم میں یہ انٹرویو ہو رہا تھا اسی کے ایک سائیڈ پر حسین نواز بھی تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا۔ اس زمانے میں مریم کے سیاسی خیالات تو سب کے علم میں تھے مگر وہ سیاست میں متحرک نہیں تھی۔ تاہم وہ 2018 تک یعنی نواز شریف کے تیسرے اقتدار تک والد کے دل میں اتنی جگہ بنا چکی تھی کہ والد کا سیاسی چہرہ اور جانشین بننے کی امیدوار بن گئی۔ 2013 سے لے کر 2018 کے 5 سال میں کیا ہوا کہ مریم نواز شریف حمزہ شہباز شریف سے آگے نکل گئی۔ نونی ذرائع بتاتے ہیں کہ جدہ میں قیام کے دوران نواز شریف کا معمول بن گیا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد رات گئے تک بیگم کلثوم نواز اور مریم کے ساتھ 4-5 گھنٹے سیاسی اور غیر سیاسی گفتگو کیا کرتے تھے۔ شریف خاندان میں بالعموم اور مریم نواز شریف کی بالخصوص یہ رائے ہے کہ بیگم کلثوم بہت ہی عقل مند تھی۔ مختلف شخصیات اور واقعات کے بارے میں ان کا تجزیہ ہمیشہ صحیح ثابت ہوتا تھا۔ چودھری نثار علی خان ہو یا وفاداریاں تبدیل کرنے والے دوسرے لوگ، ان کے بارے میں بیگم کلثوم کی رائے پہلے سے ہی اچھی نہیں تھی۔ اتفاق فیملی کے کئی لوگ بیگم کلثوم کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بیگم کلثوم نے اپنے کسی بچے کی شادی اتفاق فیملی میں نہیں ہونے دی۔ اس رائے سے قطع نظر سب اہل خاندان بیگم کلثوم کی دانشمندی کو تسلیم کرتے تھے۔ یہی وہ دانشمندی تھی جس کی وجہ سے شریف خاندان کے سربراہ میاں شریف نے بیگم کلثوم کو سیاسی میدان میں اتارا۔ وہ میاں شریف کی توقع کے عین مطابق نواز شریف سمیت سارے خاندان کو جیلوں سے نکال کر جدہ لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اتفاق فیملی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری برسوں میں بیگم کلثوم کا اپنے باوجود یعنی میاں نواز شریف پر اثر بہت بڑھ گیا تھا۔ پاناما مقدمہ کے زمانے میں نواز شریف کے زیادہ تر مشورے بیگم کلثوم اور مریم نواز سے ہی ہوتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب حمزہ سے دوری اور مریم سے سیاسی قربت شروع ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع ہوئی تو مریم نواز والد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ حمزہ کا نقطہ نظر اپنے والد شہباز شریف کے زیادہ قریب تھا اور وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی سے ہمیں نقصان ہوگا۔ اس زمانے میں نواز شریف اور شہباز شریف کی رائے میں اختلاف تھا۔ نواز شریف خاندان کو یہ بھی احساس تھا کہ پاناما مقدمے کا انہوں نے یک و تنہا مقابلہ کیا۔ شہباز شریف اور حمزہ کو جتنا متحرک ہو کر نواز کے خلاف حملوں کا جواب دینا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں دیا۔ شہباز شریف نے اپنی کامل وفاداری اور بھائی کے لیے مسلسل جدوجہد سے اس خلا کو پر کر لیا جو دونوں کے درمیان پیدا ہوا تھا۔ حمزہ ایسا نہ کر سکا، اسی لیے نواز شریف کی ترجیح مریم بن گئی۔ نواز شریف کے بعد لاہور اور پنجاب کی نونی سیاست کو حمزہ نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ نواز شریف تو کئی سال سے بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں۔ یہ حمزہ ہی تھا جو لاہور اور پنجاب کی سیاست کو دیکھتا تھا۔ ہر ضمنی انتخاب کا انچارج بھی حمزہ ہوتا تھا۔ 2018 کے لاہور کے ٹکٹ بھی حمزہ کی مرضی کے مطابق بانٹے گئے۔ اس بار الیکشن میں ٹکٹ بانٹنے میں حمزہ کی مرضی نہیں لی گئی اور حمزہ کے قریبی حلقے کے ماجد ظہور، عمران گورایا، توصیف شاہ اور کبیر تاج میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں ملا۔ حمزہ وزیر اعلیٰ بنا تو چاند دینی حکومت چلی۔ اس کو بھی اوپر سے ہدایات زیادہ ملتی تھی اور اس کو خود آزادی سے کام کرنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ حمزہ کوئی بہت گہرا تاثر نہ چھوڑ سکا۔ اور ترا یہ ہے کہ اسی زمانے میں نون لیگ کے 15 امیدوار ضمنی انتخابات میں ہار گئے۔ وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن اس شکست نے بھی حمزہ کے کیریئر پر اثر ڈالا۔ دوسری طرف مریم نواز شریف عملیت پسند ہے، ایمبیشیس ہیں، والد سے سیکھتی ہیں اور چھوٹی بڑی بات پر والد سے مشورہ کرتی ہیں۔ ہر روز 4 سے 5 گھنٹے والد کے ساتھ گزارتی ہیں۔ اپنے والد کے کھانے کا مینیو بھی وہی بناتی ہیں۔ اپنے والدہ کی طرح انہیں بھی علم ہے نواز شریف سے کس طرح بات کرنی اور ان سے بات کیسے منوانی ہے۔
وہ نواز شریف کی برابر والی کرسی پر بھی بیٹھے تو والد سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پہلے اجازت طلب کرتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کئی ماہ پہلے ایک ملاقات میں اپنے وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے جواباً کہا آپ کا گورننس کا تجربہ نہیں، جس پر انہوں نے ترت جواب دیا۔ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے آخری دور میں وہ ہر فیصلے میں شریک تھی، اس سے بڑی گورننس کیا ہو سکتی ہے؟ وزارت اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا ہار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو انہیں اپنے والد اور چچا کے ترقیاتی ماڈل کا مقابلہ کرنا ہوگا، دوسری طرف نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سپیڈ کے جو ریکارڈ قائم کیے، ان سے تقابل کرنا ہوگا۔ اور ان کا تیسرا چیلنج پنجاب کی مڈل اور اربن کلاس کو، جو روایتی طور پر نون کی ووٹر تھی لیکن اب پی ٹی آئی کی حامی ہے، واپس نون کی طرف لانا ہوگا۔ نواز شریف نے سوچ سمجھ کر مریم کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہیں علم ہے کہ ان کی پارٹی کی مضبوط بنیاد پنجاب میں ہے۔ وہ مریم کے پیچھے بیٹھ کر پنجاب کو دوبارہ سیاسی طور پر فتح کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز پہلی خاتون ہے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے۔ شریف خاندان کنزرویٹو روایات کا حامل ہے۔ اب بھی مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اگر کوئی شام کے بعد گھر سے باہر ہو تو۔ نواز شریف خود بار بار فون کر کے اسے کہتے ہیں جلدی گھر آؤ۔ ایسے ماحول میں پلی بڑی مریم کو مردوں کے معاشرے میں کام کرنے میں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ بڑی ذہین اور جلدی سیکھنے والی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا ہوگی۔ ان کے چچا صبح 6 بجے کام شروع کر دیتے تھے، کیا مریم صبح 8 بجے چیف منسٹر ہاؤس پہنچا کریں گی؟ وزارت اعلیٰ اعزاز تو ہے، مگر اتنا ہی سخت امتحان بھی۔ مریم اس امتحان سے گزر کر ہی قومی لیڈر بن سکتی ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے حمزہ شہباز کی بجائے مریم نواز شریف کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی پر مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ میں نے ان کالموں میں بہت پہلے ہی اس فیصلے کے بارے میں انکشاف کر دیا تھا۔ اب جب کہ فیصلہ ہو گیا ہے تو ضروری ہے اس کا پس منظر جانا جائے۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے میں نے اور احمد میر نے جاتی عمرہ میں نواز شریف کا جیو ٹی وی کے لیے ایک انٹرویو کیا۔ اس انٹرویو میں اور باتوں کے علاوہ یہ سوال بھی کیا کہ آپ کا سیاسی جانشین کون ہوگا؟ اس وقت نواز شریف نے بلا تعامل جواب دیا، حمزہ شہباز شریف۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ڈرائنگ روم میں یہ انٹرویو ہو رہا تھا، اسی کے ایک سائڈ پر حسین نواز بھی تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا۔ اس زمانے میں مریم کے سیاسی خیالات تو سب کے علم میں تھے، مگر وہ سیاست میں متحرک نہیں تھی۔ تاہم وہ 2018 تک، یعنی نواز شریف سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے کالم سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔